السلام علیکم جی، آج ہماری عربی گرامر کلاس اسٹارٹ ہے۔ لفظ جو بھی ہم اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں، ہم تو اپنے جو بھی ہم بولتے ہیں اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں، وہ ہم با معنی بھی نکالتے ہیں اور بے معنی بھی نکالتے ہیں، اس طرح کہ ہم وہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو لفظ جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، جس طرح کہ با معنی اور بے معنی۔ با معنی میں دیکھیں جس طرح کہ پانی ہے، پھل ہے، کھانا وغیرہ، یہ سب با معنی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ لیکن بے معنی جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح دیکھیں پانی وانی، کھانا وانا، پھل شل، یہ شل وغیرہ جو ہے ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے اسے بے معنی بولا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا بے معنی، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے با معنی کو پڑھنا ہے، اس لیے ہم با معنی پر فوکس کریں گے۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ با معنی لفظ کو کلمہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ اور با معنی لفظ کو کلمہ بولا جاتا ہے۔ با معنی لفظ کو جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو کلمہ بولا جاتا ہے۔ اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے کہ حامد ہے، مسجد ہے، قلم وغیرہ، یہ ہے اسم۔ اور اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل میں کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے کہ قلم، حامد، مسجد، ٹھیک ہے، میں وغیرہ جو لفظ ہے یہ اس میں آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ فعل جو ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے فعلا اس نے کیا، ذہبا وہ گیا، ضربا اس نے مارا، یعنی کہ اس میں زمانے پائے جائیں اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے فعلا سے یفعلو بنا دیں گے، ضربا سے یضربو بنا دیں گے، یعنی کہ اس کا اگر مضارع بنا دیا جائے، یعنی کہ اس میں ماضی، حال، مستقبل کا زمانہ پایا جائے، اسے فعل بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا، فعلا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، ضربا اس نے مارا۔ اب یضربو اگر اسے فعل مضارع بنا دیا جائے تو وہ ہو جائے گا وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ آگے ہے حرف، جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں اسے ہم حرف کہتے ہیں، جیسے الا، من، سے، علا، پر، یعنی کہ ایسے ہم الا بول دیں، من بول دیں، علا بول دیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جب تک کہ ہم اس کے ساتھ اسم یا فعل نہ ملائیں گے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے حرف کو تب سمجھ آئے گی حرف کی جب اس کے ساتھ اسم اور فعل کو ملایا جائے گا۔ اس لیے حرف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسم و فعل کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، آج کی ہماری کلاس کا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔